حضرت رابعہ بصری سے پوچھیے مرید کون ہے؟ ایک روز انہوں نے ہاتھ میں پانی کا برتن اٹھا لیا، ایک ہاتھ میں آگ اٹھا لی، ان کے اوپر ایک حالت وجد تھی، ایک کیف تھا، ایک سرور تھا، ایک مستی تھی، بے خودی کا حال تھا۔ اور کسی نے پوچھا کہ بی بی جان آپ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کے جا رہی ہیں، کیا ارادہ ہے؟ فرمانے لگی ارادہ یہ ہے، چاہتی ہوں کہ جو لوگ دوزخ کی آگ سے ڈر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میں پانی سے آگ کو بجھا دوں تاکہ کوئی دوزخ کی خاطر مولا کی عبادت نہ کرے، اور جو لوگ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں چاہتی ہوں کہ جنت کو جلا دوں تاکہ کوئی جنت کے لالچ میں رب کی عبادت نہ کرے، نہ جنت رہے نہ دوزخ، جو سجدہ ریز ہو یار کے لیے سجدہ ریز ہو، جو عبادت کرے مولا کے لیے عبادت کرے۔ یہ صرف جذباتی جملہ ہے۔ مجھے بتائیں کہ جہنم کا خوف اور جنت کی لالچ دی کس نے؟ شیطان نے؟ اللہ نے۔ تو جو چیز اللہ نے خود دی ہوئی ہے اس کے اوپر اللہ کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے؟ رابعہ بصریہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہتی تھی کہ ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا، دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ کوئلے تھے، انہوں نے کہا میں پانی سے جو ہے وہ دوزخ بجھا دوں گی۔ تسی تہاڈا بھی دماغ خراب ہے، پانی تو دوزخ بجھدی ہے، پانی دے ایک لوٹے نال تے تندور بھی نہیں پورا بجھدا، اور اس سے میں جنت کو آگ لگا دوں تاکہ لوگ صرف اللہ کے لیے اس کی عبادت کریں۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، لعنت اللہ۔ یہ تو اہل ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومنین کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں نے خرید لیے ہیں۔ تم نے جو کاروبار کیا ہے، تم نے جو اس پر تجارت کی ہے کہ جنت کے عوض اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ تم نے قربان کر دیا ہے، اس پر خوشیاں مناؤ۔ اب یہ بتائیں، یہ ہے قرآن کا عقیدہ، دوسری طرف ہے صوفیہ کا عقیدہ۔ قرآن کے عقیدے جیسا ہے کوئی نہیں، تیرے رابعہ بصری کا جنت اور دوزخ کے بارے میں عقیدہ تیشائی کوئی نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت عطا فرما، اسے جنت میں داخل فرما، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اسے جہنم سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ اس کے دل اور وہم میں کوئی خیال بھی گزرا ہے۔ صوفیانہ عقیدہ رابعہ بصری، جسے آدھا کلندر بھی کہتے ہیں، اس کا جنت اور دوزخ کے بارے میں عقیدہ سنیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ رابعہ بصری ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لے کر بھاگی چلی جا رہی تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا رابعہ بصری یہ کیا ہے کہ آپ کہاں جا رہی ہو؟ تو رابعہ بصری نے کہا کہ جو میرے ہاتھ میں پانی ہے، اس پانی سے میں دوزخ کی آگ کو بجھانا چاہتی ہوں، اور جو دوسرے ہاتھ میں آگ تھی تو اس نے لوگوں نے پوچھا کہ اس آگ کا کیا کرنے جا رہی ہو؟ تو رابعہ بصری نے کہا کہ میں اس آگ سے جنت کو پھونک ڈالنا چاہتی ہوں، جنت کو ختم کرنا چاہتی ہوں، کہ جو لوگ جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں جنت نہ مل سکے۔ سر یہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا صوفیہ کا عقیدہ، بزرگوں کا عقیدہ۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں گے قرآن کا عقیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ۔ سورہ العمران کی آیت نمبر 133، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی اس بخشش اور جنت کی طرف۔ اللہ فرما رہا ہے اس جنت کی طرف دوڑو۔ ارض السماوات والارض اعدت للمتقین، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے اور تیار کی گئی ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جنت کی لالچ دے رہا ہے کہ جنت کی طرف دوڑو، اور رابعہ بصری کہتی ہے کہ جو جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں آگ لے کر جاؤں اور اس جنت کو ختم کر دوں۔ دوسری دلیل سورہ السجدہ کی آیت نمبر 16، جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اللہ فرماتا ہے رات میں ان کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو جہنم کے عذاب کے ڈر سے اور جنت کی لالچ میں، جنت کی امید میں وہ پکارتے رہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے جو انہیں روزی دی ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر
اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جنت کی لالچ میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں. رابعہ بصری کہتی ہے کہ جو جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت کرے، میرا میں آگ لے جاؤں اور اس جنت کو ختم کر دوں، اس جنت کو پھونک ڈالوں. اب یہ بتائیں، یہ ہے قرآن کا عقیدہ، دوسری طرف ہے صوفیہ کا عقیدہ. تیسری دلیل جو سب سے بڑی دلیل ہے، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور ان کے مال بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّةٌ، جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ مومنین کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں نے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مرتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں. تورات، انجیل، قرآن، سب کتابوں میں اللہ کے ذمے یہ پختہ عہد موجود ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدہ وفا کرنے والا نہیں ہے. لہذا آئے مسلمانوں، تم نے جو کاروبار کیا ہے، تم نے جو اس پر تجارت کی ہے کہ جنت کے عوض اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ تم نے قربان کر دیا ہے، اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جنت کے عوض جو تم کام کر رہے ہو، جنت کی لالچ میں جو تم کام کر رہے ہو، جنت کا جو تم نے کاروبار کیا ہے کہ تم اس کے بدلے میں جنت ملے گی، تم میری عبادت کرو، اللہ کے احکام مانو. تو رابعہ بصری کہتی ہے کہ جو کوئی جنت کی لالچ میں یہ کام کرے گا تو میں آگ لے کر جاؤں اور اس جنت کو پھونک ڈالوں، اس جنت کو ختم کر دوں. اب ایک طرف صوفیہ کا عقیدہ اور دوسری طرف قرآن کا عقیدہ. پبلک فیصلہ کرے کہ کس کا عقیدہ ٹھیک ہے. تو کیا ہم کیوں نہ کہیں کہ جب تک یہ اپنے بزرگوں سے اعلان برات نہیں کرتے جو ان کے عقیدے ہیں، ان کتابوں سے رجوع نہیں کرتے کہ یہ کتابیں پرنٹنگ بند کر دو، یا پھر نیچے لکھے کہ یہ گستاخانہ عقیدے ہیں، یہ کفری عقیدے ہیں، یہ باطل عقیدے ہیں، تو پھر بھی ہم راضی ہیں ان کے اوپر. سر ہم کیوں نہ کہیں پھر قرآن کے عقیدے جیسا ہے کوئی نہیں. تیرے رابعہ بصری کا جنت اور دوزخ کے بارے میں عقیدہ تیشائی کوئی نہیں. سر ہم سب، آپ لوگ ہر وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ہم ہر وقت پڑھتے ہیں اللہم اجرنا من النار. مشکات میں 2478 نمبر حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت عطا فرما، اسے جنت میں داخل فرما. اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اسے جہنم سے نجات دے دے. دوسری حدیث مشکات میں 14 نمبر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسا کام بتائیں کہ جس پر میں ہمیشگی کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ. اور پھر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھے آپ نے کام بتائے ہیں میں اس میں نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا. جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو اگر وہ ان تمام باتوں پر قائم رہا. مشکات میں 897 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا
مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے میں عمل کروں تو اللہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے حضور کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ بلند کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ بخاری اور مسلم میں متفقن علیہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ اس کے دل اور وہم میں کوئی خیال بھی گزرا ہے۔ اگر چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو، کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ سر یہ جو جنت میں کے بارے میں احادیث اور آیات ہیں یہ تو مختصر سی ہیں، اور جنت میں جب آپ جائیں گے تو اس کی زندگی کا جہاں اور ہوگا۔ سر جنت میں غم نہیں ہے کیونکہ وہاں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، جنتی اور دوزخیوں کو بلایا جائے گا اور ان کے سامنے مینڈے کو قتل کر دیا جائے گا، اور پھر پکار دی جائے گی کہ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہو، آج کے بعد موت نہیں ہے۔ جہنم کے لیے غم ہو، آج کے بعد موت نہیں ہے۔ سورہ فرقان میں آیا ہے کہ ہزاروں موتیں مانگیں گے وہ، پھر بھی موت نہیں آئے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو کہا جائے گا کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا،